آن لائن شادی کے نام پر ایک خاتون کو دھوکہ دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق احمد نامی شخص نے خود کو برطانیہ میں ڈاکٹر ظاہر کرتے ہوئے حیدرآباد کے سعید آباد سے تعلق رکھنے والی خاتون سے آن لائن دوستی بڑھائی۔ وہ اس سے واٹس ایپ کالز، میسیجز اور ویڈیو چیٹنگ کے ذریعے مسلسل رابطے میں رہتا تھا۔ شادی کی تجویز کے بہانے اس نے خاتون سے 2 بینک اکاؤنٹس کھلوا لیے اور 2 نئی سم کارڈ خریدنے کو بھی کہا۔ بعد ازاں اس نے خاتون پر دباؤ ڈالا کہ بینک پاس بک اور ATM کارڈز نئی دہلی میں موجود UK افیئرز آفس کو بھیجے۔ اس نے جعلی ویزا اور نکاح سے متعلق جعلی دستاویزات بھی ارسال کیے، پھر مختلف بہانوں جیسے پروسیسنگ فیس، ویزا فیس، ہوٹل میں قیام کے نام پر پیسے مانگنے لگا۔ اس پر خاتون نے مجموعی طور پر 3,38,200 روپے اس کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے۔ بعد میں جب اس شخص سے رابطہ منقطع ہو گیا تو خاتون کو احساس ہوا کہ وہ دھوکے کا شکار ہو چکی ہے۔ اس نے فوری طور پر پولیس سے شکایت کی۔ پولیس نے شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ حیدرآباد کے شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بم کی دھمکی پر مبنی ای میل موصول ہونے کے بعد انڈیگو کی حیدرآباد آنے والی 2 پروازوں کا نقل ہنگامی طور پر دیگر شہروں کی طرف موڑ دیا گیا۔ مدینہ سے آنے والی پرواز کو احمد آباد جبکہ شارجہ سے آنے والی پرواز کو ممبئی منتقل کیا گیا۔ دونوں طیاروں کو علیحدہ مقامات پر کھڑا کر کے مسافروں کو بحفاظت اتار لیا گیا۔ CISF اور بم ڈسپوزل اسکواڈ نے پروٹوکول کے تحت مکمل تلاشی لی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھمکی افواہ معلوم ہو رہی ہے، تاہم واقعے کے باعث فضائی سفر کے شیڈول میں بڑی رکاوٹ پیدا ہوئی۔ حیدرآباد کی مقامی مارکیٹ میں جمعرات کو سونے اور چاندی کی قیمتوں میں معمولی کمی درج کی گئی۔ 24 کیرٹ سونے کے 10 گرام کی قیمت 220 روپے گھٹ کر 1,30,360 روپے ہو گئی، جبکہ 22 کیرٹ سونے کے 10 گرام کی قیمت کم ہو کر 1,19,500 روپے رہی۔ چاندی کی قیمت میں بھی کمی ریکارڈ کی گئی اور 1 کلو چاندی 1,000 روپے گراوٹ کے بعد 2 لاکھ روپے پر فروخت ہو رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے دیگر شہروں میں بھی آئندہ دنوں میں تقریباً یہی ریٹس برقرار رہنے کا امکان ہے۔ حیدرآباد میں اب تک 23,000 سے زیادہ گڑھوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تقریباً 22,000 مرمت کی جا چکی ہے۔ بدھ کو GHMC کی جاری کردہ ریلیز کے مطابق LB نگر زون میں 3,888، چار مینار زون میں 2,885، خیرتآباد میں 3,785، سری لنگم پلی میں 2,731، کوکٹ پلی میں 3,258 اور سکندرآباد زون میں 5,239 گڑھے بھرے گئے۔ یہ پہل گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے ذریعے شروع کی گئی روڈ سیفٹی مہم کا ایک حصہ ہے، جس کا مقصد ٹریفک جام کے بغیر ہموار سفر کرنا ہے۔ اس میں گڑھے بھرنے کے کام، کیچ پٹ کی مرمت، سڑک کی مرمت کے کام، پیچ ورک کا کام، کور کی تبدیلی اور مرکزی درمیانی مرمت شامل ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے واضح کیا ہے کہ ٹریفک چالانوں پر 100% تک ڈسکاؤنٹ دیے جانے کے بارے میں سوشل میڈیا پر جاری ہونے والی معلومات مکمل طور پر بے بنیاد ہے۔ افواہوں میں 13 دسمبر کو چالان رعایت دینے کا دعویٰ کیا جا رہا تھا، جس پر پولیس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب تک اس سلسلے میں کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ غیر مستند اور غیر مصدقہ معلومات پر یقین نہ کریں۔ بتایا جاتا ہے کہ ملک کے مختلف ریاستوں میں 13 تاریخ کو لوک عدالت کے انعقاد کے سبب ایسی افواہیں پھیل رہی ہے۔ مغربی بنگال میں سیاسی اتھل پتھل کے درمیان ترنمول کانگریس نے ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے بھرت پور کے MLA ہمایوں کبیر کو پارٹی سے تاحیات معطل کر دیا ہے۔ کولکتہ کے میئر اور شہری ترقی کے وزیر فرحاد حکیم نے جمعرات کو ایک پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا۔ فرحاد حکیم نے کہا کہ ہمایوں کبیر کا اب ترنمول کانگریس سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی مذہب کے نام پر نفرت کی سیاست کو برداشت نہیں کرتی اور ایسے افراد سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتی۔ وزیر نے یہ بھی کہا کہ یہ کارروائی پارٹی کی تعدیبی کمیٹی نے ترنمول سربراہ ممتا بنرجی کی منظوری کے بعد کی ہے۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔